अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KNI और मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हादम मलिक। नाजरीन, आज मेरे साथ लंदन से हमारे नुमाइंदे KNI के नुमाइंदे अदील मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज का ये जो प्रोग्राम लाइव हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ये प्रोग्राम आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में है। तो हम अदील भाई से हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में मालूमात लेंगे। दिल भाई, मैं आपको KNI की स्क्रीन पर खुशामदीद भी कहता हूँ। तो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की जगह कौन सी थी? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सुनने वाले तमाम सामईन और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पेश करता हूँ KNI के प्लेटफॉर्म से। और मैं अपने भाई अदनान मलिक साहब को भी लंदन आमद पे वेलकम भी करता हूँ और हमारे जितनी KNI की टीम भी इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रही है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सरज़मीन कश्मीर में बसने वाले अपने तमाम बहन भाइयों को आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ओवरसीज़ कश्मीरी तमाम को मेरा सलाम और तमाम इंतहाई शुक्रिया के लायक हैं कि वो हमें लाइव देख रहे हैं। और उनकी फरमाइश पे हमने दोबारा इस प्रोग्राम को लाइव किया और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हम दोनों भाई मिलकर इस प्रोग्राम को लाइव करें और इसमें मज़ीद बेहतरी लाते जाएं। तो अभी मुझसे हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह दी हयाती बारे मुख्तसर जानकारी पंजाबी में इन्होंने पूछी। तो पंजाबी में जगह पैदाइश को जन्म भूमि कहते हैं। आपकी पैदाइश जो है वो जन्म भूमि हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की चक ठाकरा खड़ी शरीफ का एक इलाका है, मुतसिल चेचियाँ ज़िला आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर आपकी पैदाइश हुई। तो आपके पैदाइश का साल कौन सा है? हाँ जी, पंजाबी में पैदाइश साल को जन्म वरा कहते हैं। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़े खड़ी रहमतुल्लाह अलैह का जन्म वरा जो है वो 1830 ईस्वी है। अच्छा, 1830। और वालदा साहिब का क्या नाम था? वालिद साहब का क्या नाम था? वालिद मोहतरम हज़रत मियाँ शमसुद्दीन साहिब सज्जादा नशीन हज़रत पीर शाह गाजी दमड़ी वाली सरकार वो हैं आपके वालिद करामी। तो उनकी तालीम के बारे में? मियाँ साहब की तालीम जो है वो समवाल शरीफ खड़ी शरीफ के नज़दीक ही नज़द चक ठाकरा की एक इस्लामी दरसगाह है, वहाँ से आपने इस्लामी तालीम हासिल की। तो उनके असातिज़ा के बारे में? हाँ जी, असातिज़ा के बारे में भी उनकी कुतुब कसीरा में मुख्तलिफ वो जगहों पे ये मालूमात मिलती है कि हाफिज़ मोहम्मद अली साहिब और हाफिज़ नासरुद्दीन जो हैं वो उनके उस्ताद हैं। और सगे भाई उनके थे कोई? हाँ जी, सगे भरा जो हैं, सगे भाई और पंजाबी में सगे भरा कहते हैं। वड्डे भरा हज़रत मियाँ बहावल बख्श ते छोटे भाई का नाम हज़रत मियाँ अली बख्श सी। उनके नसब के बारे में अगर आप KNI के नाज़रीन को बता दें। नसब बंदा इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी के दरी रा ई फलां इब्ने फलां चीज़े नीस्त। अकीदतमंद मुरीद मियाँ साहब दे अकीदतमंद मुरीद मलक मुहम्मद जेलमी मियाँ साहब नू फारूकी उल असल दसदे ने, पर मियाँ सिकंदर मरहूम ते आम खोजकारां दा उलैर है इस पासे वे कि आप पसवाल गुजर ने। अच्छा, और उनका जो नस्ब था, रूहानी सरपरस्ती उनकी? रूहानी सरपरस्ती हज़रत जनाब पीर शाह गाजी कलंदर दमड़ी वाली सरकार जिस दरगाह में आपकी कब्र मुबारक है, जिनके बारे में आपने लिखा कि काबिले मकबूल जज़दा मजहरे जूदे इला किबलाए हाजात आलम बारगाहे पीरा शाह। और सामीन ग्रामी कदर ये सेम वज़न है जिस तरह हाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने दाता अली हजवेरी के दरबार पे बैठकर जब चिला कशी की तो आपने लिखा चिला कशी करने के बाद कि गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। तो मियाँ साहब ने भी इसी वजन पे अपने पीरो मुर्शद दमड़ी वाली सरकार जिसके सज्जादा नशीन आपके वालिद गिरामी थे हज़रत मियाँ शमसुद्दीन साहिब, उस दरबार के बारे में आपने लिखा कि काबिले मकबूल जज़दा
یہ اس میں جو لفظ یزداں استعمال ہوا ہے گو کہ اسلامی لغت میں اس کا استعمال جائز نہیں سمجھا جاتا، لیکن جن علماء نے اس لفظ کو خدا کے ناموں میں یا بڑے ناموں میں استعمال کیا، کیونکہ یہ پرانے وقتوں میں ہندوؤں کے جو خدا یا بت پرستوں کے جو خدا تھے ان کے لیے بھی لفظ یزداں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن میاں صاحب نے اس کا شاعری میں استعمال کیا اور فرمایا قابل مقبول یزداں مظہر جود الہ، واہ، کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل مقبول یزداں ہیں، قابل مقبول یزداں مظہر جود الہ، قبلہ حاجات عالم بارگاہ پیرا شاہ۔ اور ان کی جو ظاہری جو ان کی بیعت تھی اس کے بارے میں، آپ کی ظاہری بیعت کے بارے میں مختلف کتب میں ملتا ہے کہ آپ پیر سائیں غلام محمد صاحب بامقام کلوڑی شریف میں آپ کی بیعت تھی، حضرت پیر سائیں غلام محمد صاحب کے ہاتھ پہ دست بیعت تھے آپ، اور باطنی ان کا جو فیض تھا اس کے اور بارے میں، باطنی فیض کے بارے میں شیخ احمد ولی کشمیر میں ان کا مزار ہے، ان سے آپ کی باطنی فیض آپ کو حاصل ہوا۔ اور میاں صاحب کی شادی کے بارے میں، آپ کی شادی کے بارے میں بھی تمام مفسرین، تمام کتب والوں نے اور تمام خاندان والے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ میاں سکندر صاحب اور آپ کے جتنے بھی آستانہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور حضور ملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملک محمد مہار والی سرکار، ان تمام کی جو معلومات ہے اس کے مطابق حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شادی، پوری عمر شادی نہیں کی آپ نے۔ اور آپ کی جو سب سے پہلی تخلیق تھی وہ کون سی والی تھی؟ دیکھیے پوری دنیا میں اس وقت سیف الملوک جو ہے وہ شورۂ آفاق تصانیف ہے، پوری دنیا میں اسے پڑھا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رومی کشمیر کا لقب ملا، لیکن سب سے پہلی جو کتاب آپ نے تخلیق فرمائی ہے، آپ کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ قصہ سہنی ماہیوال ہے، جو 1273 ہجری اور 1857 عیسوی میں آپ نے لکھی۔ اچھا، اور سیف الملوک جو اس کی مکمل ہونے کی تاریخ کون سی؟ ہاں، تو سیف الملوک جو ہے یہ سفر العشق قصہ سیف الملوک جو ہے یہ رمضان المبارک 1279 ہجری یا 1863 عیسوی میں آپ نے سیف الملوک کو مکمل کیا ہے۔ اور جو موسیقی کے بارے میں ان کی جو ایک آپ کو جو موسیقی کا چس تھا یا موسیقی کا جو شوق تھا، آپ مولانا عبد الرحمن جامی یوسف زلیحہ اپنے ترنم کے ساتھ آپ پڑھتے تھے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبد الرحمن جامی کی یوسف زلیحہ جو ہے وہ ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے، اور سن کے ان کے استاد جو حافظ ناصر الدین تھے ان پر وجد طاری ہو جاتا تھا۔ آپ کے استاد جس درسگاہ میں آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، وہ جب آپ کا کلام حافظ عبد الناصر جامی کا کلام یوسف زلیحہ جب آپ طرز کے ساتھ پڑھتے تھے میاں محمد بخش عارف کھڑی، تو آپ کے استاد محترم حافظ ناصر الدین صاحب پہ وجد طاری ہو جاتا تھا، اور پھر انہی کی ہدایات پہ آپ نے سیف الملوک میں آپ نے ساز اور سازوں کے بارے میں بھی بھرپور جانکاری موجود ہے، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ میاں صاحب کو علم موسیقی پر بھی پوری دسترس حاصل تھی۔ صحیح، اور ان کی جو لکھی گئی جو کتابیں ہیں، ان کی لکھی گئی تصانیف جو ہیں، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں قصہ سہنی ماہیوال، تحفہ میراں، پھر اس کے بعد قصہ سخی خواص خاں، مرزا صاحباں، سسی پنو، ہدایت المسلمین، پنج گنج، اور قصہ ہیر رانجھا، شیریں فرہاد، تحفہ رسولیہ، یہ اور قصہ منصور، قصہ شیریں فرہاد، یہ ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ تو لیکن ان میں سب سے زیادہ جس کتاب کو مقبولیت حاصل ہوئی وہ سیف الملوک ہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور تاریخ وصال کے بارے میں بھی آپ بتا دیں کہ نئے کے ناظرین کو۔ آپ کے وصال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تاریخ 7 ذی الحج 1324 ہجری بمطابق 22 جنوری 1907 ہے، اور 7 ذی الحج کو ہی آپ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اور ناظرین یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی رومی کشمیر کے زندگی کے بارے میں
پروگرام تھا اور لائیو سٹریمنگ میں کافی سارے لوگوں نے میسج بھی کیے عرفانہ کلام کے حوالے سے بھی. تو عدیل بھائی آپ اگر ناظرین کے لیے کچھ پڑھنا چاہیں تو. بالکل، میں ان کا ایک دو شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کوئی کسے میدان نہر دا. اور آپ فرماتے ہیں کہ آ سجنا مکھ دس گدیوں تے پا گئے وچ فکراں. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مقامات پہ مختلف شعروں کا استعمال کیا. آپ نے ہر قسم کے موضوع پر گفتگو کی ہے. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار جگہ پہ لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ او محبوب حبیب ربانہ تے حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیماں تائیں ہاتھ سرے تے تر دا. اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ حسن بازار او دے سے یوسف بردے ہون وکاندے ذوالقرنین سلیمان ورگے او خدمتگار کہاں دے. اور آگے فرمایا کہ عیسیٰ کو نہ دے دردی اوے گن تیمم کردہ تائیوں دست مبارک او دا شافی ہر ہر زردہ. اس شعر کی جو مجھے سمجھ آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ اگر اندھوں کے آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے تو اسے آنکھیں عطا کر دی جاتی تھیں. اگر کوہر زدہ بندے کے جسم پہ ہاتھ لگاتے تو اس کا کوہر ختم ہو جاتا تھا. اگر مردے کو ہاتھ لگاتے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. تو وہ یہاں پہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ او نہ دے دردی اوے گن تیمم کردہ تائیوں ہاتھ مبارک او دا اوے شافی ہر ہر زردہ. میاں صاحب کا نظریہ یہ ہے اس شعر میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ رب العزت نے یہ معجزاتی طاقت دی کہ ان کا ہاتھ لگنے سے ہر چیز کو شفا ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی مٹی کا تیمم کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ شان عطا کی کہ عیسیٰ ہاتھ او نہ دے دردی اوے گن تیمم کردہ او تائیوں ہاتھ مبارک او دا او شافے ہر ہر زردہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ بہتی ہسی غم برابر تے اس وچ شک نہ جانی اوے بہتی ہسی غم برابر تے اس وچ شک نہ جانی اوے سکھ جاندے او رکھ جنانو اوے لگدا بوتا پانی. اور
اور آخر میں آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اے مرشد دا احسان میرے تے او سار لوے محتاجاں او رکھوالا او صدا محمد تے او سونو سب لا جان۔ ناظرین، آج کا یہ جو پروگرام تھا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں، میرے ساتھ موجود ہیں عدیل مرزا جو لندن سے KNI کے نمائندے بھی ہیں، ہماری اس KNI کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں۔ تو KNI کا یہ خاصہ رہا کہ اس نے زندگی کے ہر اس پہلو کو اجاگر کیا، ہر اس پہلو پہ اس نے کام کیا، آپ لوگوں کے سامنے لائے۔ تو عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ایک کشمیر کی پہچان ہے، جن کو رومی کشمیر بھی کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اب ہم مستقل بنیادوں پر ان کی جو کتاب سیف الملوک ہے کہ اس میں سے ہر دن کوئی ایک مختص کر کے ایک چیپٹر پہ یا ان کی شاعری کے کسی ایک موضوع پہ ہم اسی طرح لائیو پروگرام کیا کریں گے۔ آپ لوگوں کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان عدنان خادم ملک اور لندن سے ہمارے نمائندے عدیل مرزا کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔